السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویوم یحشرهم جميعا ثم یقول للملائکۃ اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون قالوا سبحانک انت ولینا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بها تكذبون. اور اس دن کو یاد کیجئے جس دن ہم تمام انسانوں کو جس دن اللہ تبارک و تعالی اس دن کو یاد کیجئے جس دن اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو جمع فرمائے گا. پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے یعنی فرشتے کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، تو ہمارا ولی ہے. یہ تو مشرکین ہمارے ولی نہیں ہے بلکہ یہ لوگ تو جنوں کو پوچھتے تھے اور ان میں سے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے. اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی بھی دوسرے کے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، اور ظالموں سے کہیں گے کہ اس عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. سامعین کرام، سورہ سبا سورہ نمبر 34 اور اس سورت سے آیت نمبر 40، 41، 42 یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، پہلی آیت کریمہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع فرمائے گا، اور جمع فرما کر کے پھر فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے. یہاں پر اس آیت کریمہ کو یا اس کے بعد کی باتیں جو ہیں اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ مشرکین، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے کے پہلے کے مشرکین ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے جو دور جو گزرے ہیں یا گزر رہے ہیں، ان تمام زمانوں کے مشرکین ہرگز یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا قبر کی پوجا کرتے ہیں، بلکہ ان کا جو غیروں کو جو پوجنے کا، شرک کرنے کا جو ان کا جو عقیدہ ہے، اس کے پیچھے مکمل ایک فلسفہ ہے. آپ ان باتوں کو سنیے اور فیکٹ پر بھی نظر رکھیے. دیکھیے، ہر زمانے کے مشرکین جو شرک کرتے آئے ہیں اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے ان کے عقیدے کا. وہ اس طرح سے کہ اب سورج کو پوجنا ہے، سورج دیوتا بولتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا سورج دیوتا. ابھی سورج کو پوجنا ہے تو سورج کو پوجنے کے لیے سب سے پہلے سورج کی ایک خیالی تصویر اپنے ذہن میں لائیں گے. تصویر ذہن میں لا کر کے پھر اس کی ایک مکمل مورتی بنائیں گے، اور مورتی بنانے کے بعد یہ عقیدہ رکھیں گے کہ جو مورتی ہم نے بنایا ہے سورج کی روح اس سے ہمیشہ جڑی رہتی ہے. اور جب وہ اس مورتی کی عبادت کریں گے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم مورتی کی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ کیا کہیں گے، ہم سورج دیوتا کی عبادت کر رہے ہیں، ہم مورتی کی عبادت نہیں کر رہے ہیں. ہر زمانے کے مشرکین نے بے شمار دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں اور ان کے دیول کو بنایا اور ان کو پوجنا شروع کیا، اور ان کا یہی عقیدہ رہا کہ یہ جو مورتی ہم نے بنائی ہے فلاں دیوتا، اس کی روح اس میں آتی ہے، جڑتی ہے، اس میں رہتی ہے، اور ہم ان کی پوجا کرتے ہیں. اور صرف قدرت کے مظاہر کے ساتھ نہیں بلکہ صفات کا بھی. مثال کے طور پر کچھ مورتی بنایا تو کہا کہ یہ علم کی دیوی ہے. آپ نے سنا ہوگا سرسوتی دیوی، سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ فلاں دیوی جو ہے وہ دولت کی دیوی ہے، لکشمی دیوی سنا ہے آپ نے. تو یہ جو صفات ہے اس کی ایک مورتی بنایا، اور مورتی بنا کر کے یہ عقیدہ رکھا کہ جو فلاں دیوی ہے اس کی روح یہاں پہ بستی ہے. ہر زمانے کے مشرکین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور برگزیدہ بندے فرشتوں کی بھی مورتیوں کو تعمیر کیا اور پھر ان کی بھی پوجا کی. مشرکین عرب کے اندر بے شمار لوگ ایسے تھے جن کا یہ عقیدہ تھا کہ جو فرشتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور انہوں نے لات و منات و عزا اور اس طرح کے دوسرے بتوں یعنی فرضی ناموں کا بت بنایا، اور بت بنا کر کے کہا کہ یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ فلاں دیوی ہے، یہ فرشتے ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں. آج کل آپ دیکھیں گے قبر پرست بھی جو قبروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے جو جھکتے ہیں یا پھر ان سے جو مرادیں مانگتے ہیں یا اس پر عرس اور میلے لگاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ قبر کی پوجا کر رہے ہیں، بلکہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جو ہماری نظر و نیازیں ہیں، ہماری جو عقیدت مندیاں ہیں، یہ جو ہماری تمام چیزیں ہیں، یہ اس قبر والے کے لیے جس کی روح یہاں سے جڑی ہوئی ہے اور ہم ان کی پوجا کرتے ہیں.
سامعین اکرام، قیامت کا جب دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، اور جمع کرنے کے بعد فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ جو لوگ آپ کی دنیا میں پوجا کیا کرتے تھے آپ کی، کیا آپ لوگوں نے ان کو بتلایا تھا، ان کو حکم دیا تھا، آپ نے کوئی آرزو کیا تھا کہ ہماری پوجا کرو؟ یاد رکھیے فرشتے جو ہے وہ سب سے مقرب ہوتے ہیں، اس لیے فرشتوں کا ذکر یہاں پر کیا ہے. کیوں؟ تاکہ مشرکین کو قیامت کے دن حسرت ہو، ندامت ہو کہ ہم لوگوں نے دنیا میں رہ کر کے خالص اللہ کی عبادت نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ فرشتوں کو شریک ٹھہرایا، جنوں کو شریک ٹھہرایا، نبیوں کو شریک ٹھہرایا، ولیوں، پیروں اور بزرگوں کو شریک ٹھہرایا. تو یہاں پر فرشتوں کے پوچھنے کا ذکر ہے، لیکن قرآن کریم میں دوسرے مقام پر دوسرے جھوٹے معبودوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے ان کو حکم دیا تھا. آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، سورہ مائدہ کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ ہمارے رہتے ہوئے انہوں نے آپ کی جو عبادت کی، کیا آپ نے ان کو کہا تھا کہ میری عبادت کیجیے، یا یہ کہیے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ اس وقت بھی عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، اللہ تو پاک ہے. یہاں پر فرشتے بھی جواب دیں گے. فرشتے کیا کہیں گے؟ سبحانک، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ذات پاک ہے. انت ولینا من دونہم، آپ ہمارے ولی ہیں، یہ ہمارے ولی نہیں مشرکین. ہمارے کارساز کون ہے؟ اللہ، آپ ہیں، یہ مشرکین ہمارے کارساز نہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ولی، ہمارے کارساز بھی آپ ہیں، ان مشرکین کے ولی اور ان کے بھی کارساز آپ ہیں. لیکن ہم نے ان لوگوں کو بالکل نہیں کہا ہم لوگوں نے کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ فرشتوں کی پوجا کریں، بلکہ ان لوگوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے یہ کام کیا. دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا. اللہ نے فرمایا قالوا سبحانک، فرشتے کہیں گے کہ اللہ تو پاک ہے. انت ولینا من دونہم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا ولی ہے، یہ مشرکین ہمارے ولی نہیں ہیں. بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، بلکہ یہ لوگ تو جنوں کو پوجتے تھے اور ان میں سے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے. یہاں پر جو جن کا جو لفظ ہے نا قرآن کریم میں، جن اور شیاطین، یہ دو جو لفظ آئے ہیں دونوں مترادف، یعنی ایک ہی معنی میں. جو جن کا معنی ہے وہی شیطان کا معنی ہے. اور شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کر کے اللہ کی مخلوق کی عبادت پہ لگانا، فرشتوں کی عبادت پہ لگانا، نبیوں کی عبادت پہ لگانا، ولیوں کی عبادت پہ لگانا، قبر والوں کی عبادت پہ لگانا، بتوں کی عبادت پہ لگانا، پیڑ جھاڑ اور پتھروں کی عبادت پہ لگانا. جنوں کا اور شیطانوں کا یہی کام ہے. یہاں پر جن سے مراد شیاطین ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ فرشتوں نے کلیئر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے تو ہمارا ولی اور کارساز ہے ویسے ہی ان مشرکین کا بھی ولی اور کارساز ہے. ہم لوگوں نے ان کو نہیں کہا کہ یہ ہم لوگوں کو اللہ کی بیٹیاں مانے یا ہماری عبادت کریں، بلکہ شیطانوں نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور شرک کی راہیں سجائی، اور یہ لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہوئے شرک کرنا شروع کیے. گویا یہ لوگ شرک نہیں کر رہے ہیں بلکہ شیطانوں کی ہی عبادت کر رہے ہیں اور انہی پر اکثر ایمان رکھتے ہیں. سامعین اکرام، جب فرشتے یہ بات کہہ دیں گے، اللہ نے فرمایا فلیوم، تو اس وقت ہم کہیں گے، فلیوم تو اس وقت ہم کہیں گے. کن کو کہیں گے؟ تمام کے تمام مخلوقات کو. سامنے مشرکین بھی ہوں گے، سامنے شیاطین بھی ہوں گے، سامنے فرشتے بھی ہوں گے، دوسری مخلوقات بھی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا، اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی دوسرے کے نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. آج کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، آج کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے. اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور ظالموں سے ہم کہیں گے کہ اس آگ کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. مطلب یہ کہ جب یہ سوال و جواب ہو جائے گا، جب یہ ڈائلاگ فرشتوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ہو جائے گا، تو وہاں پر فرشتے بھی ہوں گے اور مشرکین بھی ہوں گے اور شیاطین بھی ہوں گے. تو یہ جو فرشتے ہوں گے مشرکین سے بھی بیزار ہو جائیں گے اور شیطانوں سے بھی بیزار ہو جائیں گے. مشرکین سے کیوں بیزار ہو جائیں گے؟ کیونکہ ان لوگوں نے جھوٹ موٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں کو سوال و جواب کرنے کے لیے پھنسایا. اگر شرک نہیں کرتے تو فرشتوں سے سوال جواب نہیں ہوتا تھا، لہذا وہ بیزار ہوں گے. پھر شیطانوں سے بھی بیزار ہوں گے. اب یہ جو مشرکین ہوں گے یہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں فرشتوں کی پوجا کیا کرتے تھے لیکن فرشتوں نے آج ہم لوگوں کا ساتھ نہیں دیا، لہذا یہ لوگ فرشتوں سے بیزار ہو جائیں گے. اور شیطان سے بھی بیزار کیوں ہو جائیں گے؟ کیونکہ شیطان نے ان کو توحید کے راستے سے بھٹکا کر کے شرک کے راستے پر لگا دیا. اور سب تو ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے لیکن بے بس بھی ہوں گے. نہ ان کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ وہ لوگ ان کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے. کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی بھی دوسرے کے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، اور پھر ظالموں سے یہی کہا جائے گا کہ اس آگ کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی جتنے مشرکین ہیں سب کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ سامعین کرام، ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے اس صورت کریمہ میں نازل فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا